اس دور کے اندر سر عام کھلم کھلا گستاخیاں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، صریح گستاخیاں آن لائن ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں نہ حکومتوں کو نہ حکومتی اداروں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور اس سے کم ایمان نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دین کے دفاع کے لیے تھی، نظریہ دین کے دفاع کے لیے تھی، اور ان کے خلاف جو ظلم ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، ہم ظالموں سے بھی بری ہیں، ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، دیگر صحابہ اور اہل بیت کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار بن جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ مخلوقات بھی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح چیزوں کا خالق ہے اسی طرح زمانوں کا بھی خالق ہے، وقت کا بھی خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پہ فضیلت بخشی ہے، بعض اوقات کو دوسرے اوقات پہ فضیلت بخشی ہے، جیسے جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح اشہر الحرام ہیں، یعنی حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور صفر، محرم اور رجب، تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لڑنے سے، جنگ کرنے سے اور اس باقی امور سے منع کر رکھا تھا، اور ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر جو جنگ ہے یا جرائم ہیں یا گناہ ہے، ان کی جو شناعت ہے وہ باقی مہینوں سے زیادہ ہے، اور عرب لوگ اسلام سے پہلے ان چیزوں میں رد و بدل کرتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حرمت جو تھی یہ پچھلی امتوں کو بتائی گئی تھی، پچھلی شریعتوں میں آئی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی کے مطابق جب ان کو آسان لگتا تھا تو جنگ چھیڑ دیتے تھے، اور پھر وہ حرمت والے مہینے کی قضا کسی اور مہینے میں کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو تاخیر کر دینا ہے، اپنی طرف سے اللہ کے طے کردہ اوقات کو تبدیل کرنا ہے، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی نہیں مانتے اور ان کو خود سے بدل دیتے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب مہینوں میں سے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہوا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو ویسے ہی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک گھر ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن گھر اگر اللہ کا ہو، بیت اللہ ہو، تو فضیلت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ ایک دوست ہے، عام انسان ہے، لیکن اگر وہ دوست اللہ کا ہو، ولی اللہ ہو، تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک پیغام لے جانے والا ہے،
اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیغمبر اللہ کا ہو، رسول اللہ کا ہو، تو شان بڑھ جاتی ہے۔ تو جس چیز کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی۔ تو محرم کے لیے ایک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس، کہ اس مہینے کے ساتھ بہت بڑے بڑے اہم واقعات جڑے ہوئے ہیں، بلکہ بعض اسرائیلی روایات کے اندر تو بڑی تفاصیل آتی ہیں کہ محرم کے مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، محرم کے مہینے میں نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی وغیرہ۔ اور جو صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، اور ان کو بنی اسرائیل کی جان چھوٹی تھی ان سے، اور ان کو نجات دلائی تھی، پانی میں راستہ بنا کے ان کو وہاں سے گزار دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آئندہ سال اللہ کے شکرانے میں اس کا روزہ رکھا تھا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن چونکہ یہود سے مشابہت بھی مقصود نہیں ہے، یہود کی مشابہت بھی نہیں کرنی، اس لیے ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک پڑھا دیں گے، 9ویں کا بھی رکھیں گے اور 10ویں کا بھی رکھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر صیام هذا اليوم احتسب علی اللہ ان تکفر السنہ التي قبلها، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے سال کے گناہ معاف کر دے گا اس دن کے روزے کی وجہ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام معمول تھا کہ چھوٹے بچے بھی بڑے بھی سب 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ محرم کی جو اہمیت ہے یا اس کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہے وہ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کے اندر خاص طور پہ بدل گیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے 15ویں ہجری میں، بلکہ 13ویں ہجری میں، اور 23ویں ہجری میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ذی الحج کے آخری دنوں پہ ان پہ حملہ ہوا۔ ابو لؤلؤ جو تھا مجوسی غلام تھا اور مدینہ میں آ کے آباد ہوا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے 3 دن تک وہ اس زہر آلود خنجر کی وجہ سے تکلیف میں رہے، لیکن ان کے حملہ ایسا شدید تھا کہ ان کا معدہ کھل گیا تھا۔ جب ان کو کوئی چیز کھلائی پلائی جاتی تھی، دودھ پلایا گیا تو وہ سارا ان کے پیٹ سے باہر آ گیا، اور زہر کی وجہ سے اثرات کم نہیں ہو رہے تھے، ان کے اوپر دوائیں اثر نہیں کر رہی تھیں، اور بالآخر وہ 1 محرم الحرام کو اللہ کے حضور پیش ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ جانتے ہیں کہ جو 61 ہجری کا محرم ہے اس میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، کربلا واقعہ، اور اس میں اہل بیت کے نفوس قدسیہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور ان کی بے قدری کی گئی، بے ادبی کی گئی، اور بہت ایک تکلیف دینے والا سانحہ میدان کربلا میں پیش آیا۔ تو ان 2 واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اس محرم کی اور ان دنوں کی جو سگنیفیکنس ہے، جو اہمیت ہے، وہ بالکل بدل گئی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کا درس کیا ہے، ان واقعات کی اہمیت کیا ہے، اور ان کے بعد اسلام یا اللہ کے دین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان حضرات کی قربانیوں کو ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے، اور کس طرح سے اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پورا دین لے کے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عقائد کی تعلیم نہیں دی،
صرف عبادات کی تعلیم نہیں دی، صرف اخلاق نہیں سنوارے، بلکہ ہر شعبہ زندگی کے اندر تمام احکام جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، اور اس کے اوپر اپنے صحابہ کو، اپنے اوپر ایمان لانے والی جو پوری ایک کھیپ تھی اس کو کاربند کیا، پوری ٹریننگ ان کی ان کو اللہ کے دین کا پابند کیا، ان کے ذریعے دین کو نافذ کیا، اور پوری دنیا تک جو دین کے پھیلنے کی بنیاد رکھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور محنت پورے دین کی تھی۔ اس میں اسلام کا نظام سیاست بھی ہے، اسلام کا نظام معیشت بھی ہے، اسلام کے داخلی امور بھی ہیں، گھریلو زندگی کے حوالے سے معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور تمام پہلو ہیں زندگی کے۔ دوسری بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے اوپر کی، جن کو ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایفرٹ تھی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت تھی، اور جو اس کا ثمرہ تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار تھا، جو آپ کی پروڈکشن تھی، وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ یہ وہ ایمان والے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور آپ کی اتباع کی، آپ کا ساتھ دیا، اور ساتھ دینے میں کا حق ادا کیا۔ اس حد تک ساتھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی تعریف کی بلکہ ان کی بخشش کا وعدہ بھی کیا، ان سے راضی ہونے کا وعدہ بھی کیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ وہ قدسی لوگ ہیں جن کی مثالیں پچھلی کتابوں میں دی گئیں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امتی ہیں جن کی مثالیں اللہ تعالیٰ تورات و انجیل میں دے چکے ہیں، اور پہلے بھی دے چکے ہیں، اور آنے والوں کو بھی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرح کا ایمان تم نے لانا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے ایمان لائیں گے تمہارے ایمان کی طرح تو کامیاب ہوں گے۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کسوٹی قرار دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پورا دین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پورا دین مکمل ہوا، اور اس دین کے سارے شعبے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم بھی دیے گئے، تمام شعبوں کی تعلیم بھی دی گئی، اور ان کو نافذ بھی کیا گیا، اور پریکٹیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ دوسری چیز، وہ امپلیمنٹ کرنے والے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ یہ بات ہم نے اس حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اس دور کے حالات کیا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداءً دعوت کا محور جب نبوت کا آغاز ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی دوستوں کو دعوت دی۔ اللہ کی طرف سے جب علی الاعلان دعوت دینے کا حکم ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پہ گئے، تمام رشتہ داروں کو، تمام قریش والوں کو دین کی طرف بلایا اور علی الاعلان دعوت دینا شروع کی۔ اس کے بعد تکالیف آنا شروع ہو گئی، اور دعوت کا سلسلہ بھی چلتا رہا، تکالیف کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ تھوڑے بہت لوگ مسلمان بھی ہوتے رہے، لیکن ان ایمان والوں کے اوپر تکالیف بھی آتی رہیں، لیکن مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا راستہ کھولا، مسلمانوں نے ایک دفعہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر دوسری دفعہ ہجرت کی، پھر انہوں نے باقی ماندہ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، اور 3 بڑے مشکل سال گزرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے، یعنی دین کے لیے ریاست کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش شروع کی، اور طائف کا سفر بھی کیا، مینا میں بھی لوگوں سے باتیں کیں۔ اس کے نتیجے میں مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی بنیاد رکھی۔ اب اللہ کی طرف سے احکام بھی آنا شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، دیگر احکام فرض ہوئے، محرمات واضح کی گئیں، اور معاملات کے احکام آنا شروع ہوئے، سود حرام ہوا، اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ شراب حرام ہوئی۔ اور جب تک قریش کی طرف سے امن نہیں تھا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مدینہ میں پہنچنے کے بعد جہاد کی اجازت دی کہ تم لوگوں کو چونکہ گھروں سے بھی نکال دیا گیا ہے، تمہارا مال بھی چھین لیا گیا ہے، اب تمہیں اجازت ہے ان سے لڑنے کی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کیونکہ تم مظلوم ہو تو تمہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے اور غزوہ خندق ہے، یہ 3 بڑی جنگیں ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں خود قیادت فرمائی، اور چھوٹے موٹے ایکسپیڈیشن جو تھے 85 کے قریب سریات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور کے اندر خود روانہ فرمائے، صحابہ کی قیادت میں بھیجے۔ تو مستقل ایک مہم جوئی کا مرحلہ تھا مدینہ کی زندگی کے اندر، اس حوالے سے ہنگامہ خیز زندگی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمان مکہ والوں سے امن میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اب چونکہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اب ہم اپنی ٹیکنالوجی پہ یا اپنی انڈسٹری پہ یا اپنی ترقی پہ توجہ کریں، نہیں، ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے خطوط لکھے تمام آس پاس کی سلطنتوں کے امراء کو، بادشاہوں کو، اور وہ بہت بڑی بڑی طاقتیں بھی تھیں، بحرین کا گورنر ہو، کیسر کو، کسرا کو، روم یعنی پرشین امپائر، ایسٹرن رومن امپائر، مصر، بحرین، یمن، ہر طرف کے تمام بادشاہوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کے بھجوائے، اور وہ خطوط بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر بتایا گیا ہو، حال چال پوچھا گیا ہو، تحفے بھجوائے ہوں، کوئی یعنی یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن بنانے کی بات کی گئی ہو، سیدھا سیدھا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کا دین ہے، تمہیں وحی توحید پہ آنا پڑے گا، میری رسالت کو ماننا پڑے گا، اگر تم یہ کر لیتے ہو ہمارے دین میں بھائی ہو، نہیں تو ہمیں جزیہ دو، ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، وہ بھی نہیں تو پھر تمہاری جنگ ہے، پھر کوئی صلح نہیں۔ یعنی ابھی ایک ایسی سٹیٹ جو ابھی ایک امن معاہدے میں آئی ہے، اور لیکن چونکہ مقصود اللہ کے دین کا ابلاغ تھا اور اللہ کے دین کو پہنچانا تھا اور اللہ کے دین کی طرف ان کو مدعو کرنا تھا، متوجہ کرنا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ موقف اپنایا، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے رد عمل آئے تمام طبقات کی طرف سے، اور ایک جیسے جواب نہیں تھے، کسی نے اس کی قدر کی، کسی نے چاہا کہ ہم اس کو قبول کر لیں، کسی نے بدتمیزی کی۔ یہ ایران کا جو تھا خسرو پرویز، اس نے خط کو بھی پھاڑ دیا، قاصد کو بھی تکلیف پہنچائی اور شدید رد عمل ظاہر کیا۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کے رد عمل تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی لکھ دیے، اور ساتھ ہی یہ جو خیبر کے یہودی تھے جو مسلمانوں کے قافلوں کے اوپر حملے کرتے تھے اور راستے روکتے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں ہجری کو ہی یہ مہم شروع کی، اور وہاں پہ جا کے ان سے خیبر کو خالی کروایا، اور وہ لوگ بھاگ گئے اور صلح کی، اور انہوں نے مال سارا دیا اور وہ چلے گئے وہاں سے، خیبر کو خالی کر گئے، فتح خیبر ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی عہد چکنی کی مکہ والوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ مکہ کی طرف جو ہے وہ لشکر کشی کی اور مکہ کو فتح کیا 8ویں ہجری میں، اور اس کے بعد پھر حجۃ الوداع تھا 9ویں ہجری میں، اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 30,000 صحابہ، اور شدید گرمی کا موسم، اور یہ میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پورا نظام تھا ریاست کا، سیاست کا، جہاد کا، اور اس نظام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نافذ کیا اور خود اس کے اوپر پہرا دیا، اور یہ مکمل دین جس میں سیاسی احکام کے اوپر پابندی اور عقائد سے لے کے عبادات، معاملات، اخلاق، لین دین، حدود، تعزیرات، قصاص، سیاست کیا ہے، ریاست کیا ہے، جہاد کیا ہے، غنیمت کیا ہے، مال فے کیا ہے، ہر ایک چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیا، اور جن کے ذریعے یہ سب کچھ امپلیمنٹ ہوا وہ کون تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے یہ پورا کا پورا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور اپنی ساری زندگی اور اپنے سارے وسائل اور اپنے سارے تعلقات اور اپنی ساری خواہشات قربان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئے، اور ایسی خوبصورت اطاعت کی کہ اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ ایک اکمپلشڈ جماعت، ایک کامیاب جماعت،
ایک متبع اور فرما بردار جماعت کے حوالے دین کو کر کے، دین کے نظام کو کر کے، اسلامی ریاست کو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ساری بات سمجھنا اور سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ابہام نہ پیدا ہو کہ اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اسلام میں کوئی کسی چیز کا اضافہ ہوا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اسلام کے اندر سے کوئی چیز کم ہو گئی۔ دین کو مکمل اللہ نے کیا اور رسول اللہ کے ذریعے کروایا، اور اعلان کروایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین، بطور لائف سٹائل، بطور ورلڈ ویو پسند فرما لیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو گیا، دین مکمل ہو گیا اور دین کو امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے پھر ایک اختلاف، اور یہ اختلافات بعد میں بنا کے ان کو، یعنی ان کا عکس پھینکا گیا تاریخ کی طرف۔ اس دور کے اندر یہ اختلاف اتنا بڑا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ اس وقت کے اندر گو اجلت میں یہ فیصلہ ہوا، سقیفہ بنو سعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں انصار کوئی خلیفہ نہ چن لیں، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھیں کہ خلیفہ جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہوگا، اور پورے عرب چونکہ اس سے پہلے بھی مہاجرین کو، اہل مکہ کو ہی سردار مانتے تھے، تو اس کے لیے، اس اختلاف سے بچنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر لے کے گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کے گئے، اور وہاں پہ مشاورت سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا اعلان کیا گیا، اور پھر سارے مسلمانوں نے اس کو قبول کر لی۔ اس وقت کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ اختلافات بنا کے، بن کے بعد میں ان کو جو ہے پیچھے کی طرف یعنی منعکس کیا گیا، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ اختلافات تو بڑے پرانے ہیں، اور اس کے بعد بڑا سموتھلی یہ دین کے معاملات چل رہے تھے۔ لیکن جو چیلنجز آ رہے تھے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹینس لیا۔ دین کے اندر جب کمی کا اندیشہ ہوا تو وہ نرم خو ابو بکر، وہ جن کا دل نرم تھا، جن کے اخلاق کریمانہ تھے، جو شفقت پسندی کرتے تھے، جو تسامح کرتے تھے، جن کے اندر شدت نہیں تھی، انہوں نے کیا اعلان کیا؟ واللہ لو منعونی عقالا لکانوا یؤدونہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی ذلک، کہ اللہ کی قسم یہ زکوٰۃ کو روکنے والے اگر اونٹ دیں گے اور اس کی عقال نہیں دیں گے، اس کی رسی نہیں دیں گے، تو اس پہ بھی میں ان سے لڑوں گا۔ او ینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ یہ گوارا نہیں تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو نظام، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں اس کے اندر کوئی کمی آ جائے۔ تو صحابہ کی زندگی کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب موجود تھے تب بھی یہ تھا کہ دین قائم رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ دین قائم رہے، اور اسی مقصد کے تحت ان سب حضرات کی قربانیاں ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی، سیدنا عمر کی قربانیاں بھی، سیدنا عثمان کی قربانیاں بھی، سیدنا علی کی قربانیاں بھی، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، عظیم الشان قربانی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، یہ ساری کی ساری قربانیاں جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع اور اس کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کے لیے، اور ان سے یہ گوارا نہیں تھا ان حضرات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کوئی کمی آئے، کوئی کجی آئے اور اس کے اوپر کوئی رد عمل نہ ہو۔ تو نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی ایک دفعہ بہت شدید بحران آیا، یعنی وہ سارے کے سارے نئے قبائل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ حاضر نہیں ہو سکے تھے زیادہ عرصے کے لیے، کچھ لوگوں نے ان میں سے حجۃ الوداع میں شرکت کی تھی، کچھ نے ایک آدھ بار آ کے زیارت کی تھی، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور ان کی وجہ سے جو ہدایت تھی اور ایمان کا رسوخ تھا وہ ان کے یہاں نہیں تھا، اور شیطان نے ورگلایا، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، دیکھے لوگ حریص ہیں، لالچی ہوتے ہیں انسان فطری طور پہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ مرتدین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی کرنے والے، فرض کو فرض نہ ماننے والے،
اور دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم، کہ صدقے سے، اس زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہوگا اور ان کے لیے دعا کریں. تو اب وہ دعا تو نبی پاک کی ہمیں ملے گی نہیں، تو اب ہم یہ زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین رسول اللہ دے کے گئے ہیں کہ تمہارے امیروں سے مال نکلوائیں گے اور تمہارے غریبوں میں ہم بانٹیں گے. اگر تم اس سے پیچھے ہٹو گے تو ہم تمہیں مرتد سمجھ کے تمہارے خلاف لڑیں گے. اور زکوٰۃ کو نہ دینے والوں کو مرتد قرار دیا گیا اور ان کے خلاف مسلمانوں نے جنگیں کی. اسی طرح پھر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ ہم نبوت کا اعلان کر دیں گے تو شاید ہمارا بھی اسی طرح سے ایک روب اور دبدبہ بن جائے گا، ہم بھی اسی طرح سے ایک ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسود انسی تھا، مسیلمہ کذاب تھا، اور ان لوگوں نے فتنے مچائے دور دراز کے علاقوں میں، اور صحابہ نے ان کی سرگوبی کی اور کثرت سے شہادتیں بھی ہوئیں. لیکن انہوں نے یہ بات برداشت نہیں کی کہ کو ایگزسٹ کر لیا جائے، یا وہ اپنے علاقے میں فساد مچا لیں، ہم ان کو برداشت کر لیں اور اس بات کو کی کوئی گنجائش نکال لیں اور ان کے لیے کوئی رواداری پیدا کر لیں، یا جو ان کو کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے جی تم اپنے نبی کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں. دین کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو سپریمیسی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سپریمیسی کو قائم کر کے دکھائے گا، اس کو مینٹین کیا صحابہ نے، اور مدعیان نبوت کے خلاف بھی جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحفہ امت کو دے دیا تھا کہ جو یعنی اسلام کی ریاست کے اندر کے جو فتنے تھے انہوں نے ان کی سرکوبی کر دی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سال کے بعد ہی خلافت مل گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم لوگ مجھ پہ اعتبار کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی مناسب بندہ چن لوں یا میں اس کو تمہارے سپرد کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ خود چوز کر لیں، اور انہوں نے تعیین کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ اپنے. اچھا، بعض لوگ، اب اللہ تعالیٰ، یہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ کس طرح سے یہ ہمارے ہاں یہ جو اختلاف اور افتراق پیدا ہوا ہے، شیعہ سنی کا جو یعنی جو زاویہ نظر ہے، اور جو ایک مختلف قسم کی آپ یہ کہہ لیں کہ نظریہ دیا جاتا ہے اور تاریخ کو اپنے اپنے زاویے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 بہت بڑی فتوحات ہوئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے شروع میں ہی ہوئیں. یعنی 15ویں ہجری میں آپ تصور کریں کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طاقت کتنی زیادہ تھی، اللہ کی مدد کتنی زیادہ تھی. وجہ کیونکہ وہ اللہ کے احکام پہ کاربند تھے، وہ اللہ کے دین کے محافظ تھے. ان کی اسٹرگل ان کی ذات کے لیے نہیں تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے تھی. اللہ کی مدد اتنی زیادہ تھی کہ پرشین امپائر اور ایسٹرن رومن امپائر، یہ 2 سپر طاقتیں تھیں اس دور کی، اور یہ ایسی سپر طاقتیں تھیں جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، افواج کی کوئی کمی نہیں تھی، اور 681 سال سے ان کی آپس میں جنگ لگی ہوئی تھی. 681 سال سے فارس اور روم آپس میں برسر پیکار تھے. ہر سال ان کے لاکھوں کے لشکر ٹکراتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی اموات ہوتی تھیں، اور یہ پھر تیاریاں کر کے سال میں 2 دفعہ، کبھی 1 دفعہ ٹکراتے تھے. 1.5-2 لاکھ کی فوج ٹکراتی تھی. یعنی ان کا کام ہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا تھا، اور یہ بڑی پرانی طاقتیں تھیں. 681 سال سے تو ان کی آپس میں جنگ چل رہی تھی. اور صرف یعنی ریاست اسلامی کے 15ویں سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران یہ پہلے روم فتح ہوا. خالد بن ولید پہلے کمان کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ کیوں دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خالد لیڈ کرے گا تو مسلمان نہیں ہاریں گے. انہوں نے کہا کہ توجہ تو اللہ کی طرف جانی چاہیے، کریڈٹ تو اللہ کی طرف جانا چاہیے، مسلمانوں کا بھروسہ تو اللہ پہ ہونا چاہیے. تو بجو سے اس کے کہ وہ سیف اللہ تھے، وہ اللہ کے مقرب تھے، اور وہ جنگجو تھے، ایمان والے تھے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے، شہادت کے
خواہش مند تھے، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بطور کمانڈر ان چیف معزول کیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا، اور فتح روم جو تھی وہ خالد بن ولید کے ہاتھ پہ ہوئی اور فتح فارس ابو عبیدہ کے ہاتھ پہ ہوئی، اور خلیفہ کون تھے؟ سیدنا عمر، اور حضرت عمر کے دور میں ہی بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ یعنی کس طرح سے ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات آئیں اور یہ فتوحات پھیلنا شروع ہوئیں۔ اب یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رومنز کے پاس بیک اپ تھا، ان کے پاس ویسٹرن رومن امپائر تھی، اور وہ کروسیڈ وارز مسلمانوں کی ان کے ساتھ چلتی رہی ہیں، اور یہ یعنی یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ آج تک بھی آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، جب جارج ڈبلیو بش نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر، تب بھی اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ اسی کی کڑی ہے۔ تو وہ لوگ یعنی وہ اپنے مذہب میں تعریف بھی کر چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن اسلام کے مقابلے میں وہ اپنے مذہب کے ساتھ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس تو ایک بیک اپ تھا، دنیا میں مجوس کہیں اور آباد نہیں تھے، یعنی ان کی کہیں پہ حکومت نہیں تھی، کہیں پہ ان کی طاقت نہیں تھی۔ فارس کے اندر جو مجوس تھے بس یہی ان کی عراق، ایران اور کچھ حصے روسی ریاستوں کے، یہ ان کی ٹیریٹری تھی۔ جب یہ مغلوب ہو گئے تو دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کی ان کے اندر جرت نہیں رہی، نہ ان کے پاس کوئی ایسی فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسی حکومت تھی۔ تو اس کے بعد ان کی ساری دشمنی، ان میں سے جو مخلص نہیں تھے اوبویسلی کچھ تو مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، لیکن باقیوں نے جو اپنا سارا زور لگایا وہ سازشوں پہ لگایا۔ ایک یہ، دوسرے یہود بھی جب یہاں سے نکالے گئے، مدینہ سے نکالے گئے، پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا، پھر بنو قریظہ، بنو نذیر کو نکالا گیا، پھر خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا، تو ان کی بھی جو رنجش تھی وہ ڈائریکٹلی براہ راست ان کی جنگ نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے بھی سازشوں کے اوپر بھروسہ کیا، اور پھر سازشیں ان کی بھی بے شمار اور ادھر سے بھی بے شمار۔ تو اب کیا ہوا کہ مسلمان جب جیسے جیسے سیاسی طور پہ مستحکم ہونے لگے اور ان کا عسکری طور پہ مقابلہ مشکل ہونے لگا، انہوں نے آئیڈیالوجیکلی مسلمانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی، آئیڈیالوجیکلی ان کو ڈس انفارم کرنے کی اور آپس میں لڑانے کی کوشش کی، اندر سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے لیے کئی عناوین بنے۔ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، وہ بھی ابو لؤلؤ مجوسی، اسی اہل فارس یعنی وہاں سے ہی آئے ہوئے ایک مجوسی کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ اسلام جو ہے، اسلام آئیڈیالوجیکلی کمزور نہیں ہو رہا، نہ ریاست کمزور پڑ رہی ہے، نہ مسلمان اپنے دین کے اندر کسی فتنے کا انتشار کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اگلا حربہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا تاریخی طور پہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو یمن کا تھا، یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا۔ ساری سازشوں کی جڑ یہ شخص ہے، یعنی جتنے فتنے نکلے ہیں، یعنی میں کہہ رہا کہ شیطان نے صرف ایک ہی بندے کو ٹول بنایا اور اسی کے ذریعے ساری گمراہی پھیلی، لیکن سیاسی طور پہ عدم استحکام کے لیے بہت بڑا کام اس خبیث نے کیا، اور اس نے ابتداءً تو نقص نکالنا شروع کیے، انتظامی معاملات میں نقص نکالنا شروع کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر اسلام پھیل رہا تھا۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب اسلام پھیلتا ہے، نئے لوگ اسلام میں آتے ہیں، تو ان کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا جیسا پہلوں کا تھا۔ یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مسلمان تھے، بعد والوں کا ایمان پہلے والوں جیسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپریشیٹ کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اصل تو وہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں سے، پھر انصار میں سے، پھر والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو ان کے راستے پہ چلے احسان کے ساتھ۔ تو یقیناً بعد والے صحابہ کا پہلے والے صحابہ جتنا مقام نہیں ہے۔ پہلے والے جو مکی صحابہ ہیں، جو مکہ میں ابتداءً مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے وہ مشقتیں جھیلی ہیں، پھر جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے پھر نصرت کی ہے، انصاری جو ہیں، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، جنہوں نے احد میں شرکت کی ہے، جو بیعت رضوان کا حصہ تھے، ان کی شان اور ہے، اور فتح مکہ کے بعد ہونے والے جو مسلمان تھے ان کی شان کم ہے، ان کا مقام وہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد تابعین کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کا ایمان بھی ویسا ہی ہو جیسا یعنی جیل اول کا تھا؟ یقیناً نہیں تھا۔ وہ اسلام تو پھیل رہا تھا، لیکن اس شدت سے، اس خوبصورتی سے
وہ ایمان کی طاقت تو ان سب کو میسر نہیں تھی جو صحابہ کرام کو میسر تھی، جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے والے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے ان کی دلوں میں دنیا کی اور دنیاوی عہدوں کی کوئی وقعت تھی ہی نہیں۔ یہ مال، اسباب، ذمہ داریاں، عہدے، یہ ان کا مطمع نظر تھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام تو وہ تو جب آپ جانتے ہیں کہ جب روم کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا ہمیں تو موت ویسے پسند ہے جیسے تمہیں شراب پسند ہے، ہم تو شہید ہو کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ہم خود نہیں آئے، ہمارا اپنا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ان اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد، ہم تو آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ تم میں سے جو چاہے اس کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف ڈالیں۔ تو یہ جو حالات بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو سازشیں شروع ہوئیں، اور پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین پہ چلتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو شاید دین کا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، یعنی اپنی نماز کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جیسی کوئی نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، اپنی تلاوت، اپنا ظاہری تقوی، اور اپنی جو یعنی یہ خوارج کی جو جماعت پیدا ہوئی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تنقید کر رہے ہیں، اور بعد میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی بھی تکفیر کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دین کا اتنا بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کا ایمان کم ہے اور ان کا بڑا ہے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور یہ سب سارے فتنے بنے جا رہے تھے، تو اس بات کو ایک کا ادراک بالکل تھا۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کو مار بھگایا جائے۔ حضرت عثمان کو نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کلمہ گو کے خلاف میں مدینہ کے اندر تلوار اٹھاؤں، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہوا تھا کہ تم سے خلعت اتارنے کا کہا جائے گا، تم نے نہیں اتارنی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان کے سامنے تھی کہ وہ خلافت کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ نہیں چھوڑنی۔ اور پھر ان فتینوں کے کہنے پہ، ان سرکشوں کے کہنے کے اوپر، اور انہوں نے ایسے پروپیگنڈا کیا اور ماحول بگاڑا، انتشار کی فضا قائم کی، اور آپ جانتے ہیں کہ 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہرے کے اوپر مقرر کیا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر، یعنی ان کی آپس کے اندر کوئی خلش نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی ناراضگی نہیں تھی، اور یہ ایک تھے، لیکن جو سازش کرنے والے تھے، جو اسلام دشمن تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو اس طرح سے پورٹرے کیا انہوں نے بعد میں تاریخ کے اندر لکھ کے جو مرضی بات کر دے، لکھ دے، تاریخ کی کتابوں میں آ جائے۔ ہم نے تو کرائٹیریا اللہ کے قرآن کو بنانا ہے، ہم نے تو اہل بیت کے اپنے کردار کو کرائٹیریا بنانا ہے، ہم تو اس کے مکلف ہیں نا، ہم ہر کسی کی لکھی پڑھی بات کے مکلف تو نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو نہیں چھوڑا، اور بالآخر ان خارجیوں نے ان کو آ کے شہید کیا، اور اس شہادت اب خلیفہ وقت مسلمانوں کا جب شہید کر دیا گیا اور اس طرح ظلم سے شہید کیا گیا کہ ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے گھر اس طرح سے نقب لگائی گئی، ان کے چہرے پہ تھوکا گیا، ان کی وائف بچانے کے لیے آئیں تو ان کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئیں، اور یہ سارا کا سارا ظلم جب ہوا اور ان کے چہرے کے اوپر گرز مارا جس سے خون ان کے مصحف پہ گرا، اور جس جگہ گرا وہاں پہ لکھا ہوا تو قرآن پاک کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ سارا ظلم جب ہوا اس کے بعد ان سازشیوں کو پتہ تھا کہ ہماری خود تو کوئی اوقات ہے نہیں، اب مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور اس فطرے کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے انہوں نے، اور پہلے بھی یہ نعرہ لگاتے تھے، اور یہ فتنہ انہوں نے، یہ جو سازش تھی نا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اہل بیت کے ساتھ صحابہ نے ظلم کیا، نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کا حق تھا کہ حکومت ان کو ملے، اور یہ حکومت ان کو نہیں دی گئی، یہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور پھر من گھڑت کہانیاں، حضرت ابوبکر کے بارے میں من گھڑت کہانیاں، اور حضرت عمر کے بارے میں من گھڑت، جو جیسا ان کی بھیڑی فطرت تھی ویسی انہوں نے ان کے خلاف بکواس کی، اور اسی طرح تو انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی جماعت جن کی زندگی، جن کا مال، جن کی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر قربان تھی،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ اپنا سب کچھ ان کے اوپر لوٹا دیں، یہ نعوذ باللہ کہیں اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، تو یہ خود سے انہوں نے گھڑا۔ اور اس کی سرکوبی کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کا نام بھی صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھا، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس حد تک، اور یہ ان کا قول شیعہ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، میں اس کو حد قذف دوں گا۔ یعنی خود جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے یعنی پوری شد و مت سے اس بات کی تردید کی، اس پروپیگنڈے کی تردید کی کہ یہ جو نظریہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو موقف ایک پھیلایا جا رہا ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ اور اہل بیت کے جو ائمہ ہیں جن کو اپنا امام مانتے ہیں عقیدہ امامت کے تحت، ہم تو ویسے ان کو امام مانتے ہیں، آنکھوں کا یعنی سرما مانتے ہیں، سر کا تاج مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مانتے ہیں، وہ ان لوگوں سے بری ہیں، وہ ان نظریات سے، ان باتوں سے بری ہیں۔ لیکن ان سب نے ہمیشہ سے حضرت زید کو انہوں نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں ان کا نظریہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے نانا کے وہ دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، ان کے مددگار بھی تھے، تو اسی بات پہ وہ چھوڑ گئے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب خوارج کو یہ ان کا دل کیا کہ کسی طرح سے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی اپنی تو حیثیت ہے کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کی بیعت لینے کی کوشش کی۔ تو حضرت علی نے پہلے تو منع کر دی، لیکن پھر صحابہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے کہا کہ اگر آپ نہیں خلافت لیں گے تو ہم پھر کس کی طرف جائیں گے؟ آپ سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے کہا پھر میں مسجد میں اس کا اعلان کروں گا اور سارے اس بات کو مانیں گے۔ اور سارے مدینہ والوں نے سارے مسلمانوں نے بالاتفاق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی تھے، قبیلہ بھی ایک تھا، اور یہ جو نائلہ تھیں جن کی انگلیاں کٹی تھیں یہ بھی ان کی رشتہ دار تھیں، اور یہ رہتے تھے شام میں، اور شام اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ کوئی کال کر کے معاملات کو افہام و تفہیم کی جائے۔ ایک بندے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض لی اور ان کی انگلیاں لی اور جا کے انہیں بتایا کہ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے قاتلین کا قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ کیا کہ آپ بیعت کا اعلان کریں، انہیں بتایا گیا تھا کہ انہی قاتلوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بضد ہو گئے کہ آپ پہلے قاتلین عثمان کا قصاص لیں، پھر میں آپ کی بیعت کروں گا، میں آپ کے مقابلے میں خلافت کا اعلان نہیں کر رہا، میں آپ کے مقابلے میں نہیں آ رہا، لیکن میرا یہ مطالبہ ہے کہ قاتلین عثمان کا قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان حالات کے اندر اس فساد کے موقع کے اوپر اس چیز کو، معاملات کو مستحکم کیے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اور پھر اتنی دوری کی وجہ سے غلط فہمیوں نے بھی جنم لیا، اور حضرت امیر معاویہ اس بات پہ اڑے رہے کہ پچھلے خلیفہ کا قصاص ہوگا تو نیا خلیفہ جو ہے وہ اس کی بیعت میں کر لوں گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں، استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود متحد ہوں، اس کے بعد پھر مجرمین کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو۔ اب اس بات کو اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، نہ ہم امیر معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا صحابی مانتے ہیں، نہ ان کی شان ہم حضرت علی کے برابر مانتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پہ تھے اور حضرت علی سے غلطی ہوئی۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے تمام ائمہ کا، وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی ہیں، برحق بھی ہیں، لیکن امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ ان کو حضرت علی کی بات کو ماننا چاہیے تھا، لیکن ان کو یہ لگا کہ شاید پہلے قاتلین عثمان کا قصاص ضروری ہے، اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو جنگ جمل ہے جس کو نعوذ باللہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خروج کیا حضرت علی کے خلاف، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے سے ہی حج کے لیے گئی ہوئی تھی اپنے بھانجے کے ساتھ، اپنے محرم بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں پورا قافلہ مدینہ سے گیا ہوا تھا حج کے لیے، اور وہاں پہ ان کو پتہ لگا کہ یہ سانحہ ہو گیا ہے، اور اس کی سرکوبی کرنے والا، اس کا جو لیڈر ہے، یہ ساری پلاننگ کرنے والا جو جماعت ہے، یہ عبداللہ بن سبا کی جماعت ہے، اگر ہم ان کو جا کے قید کر لیں اور ان کو لے جا کے پیش کر دیں مدینہ میں تو یہ سارا فتنہ یہاں سے
کنٹرول ہو سکتا ہے، ان لوگوں کا کلا کما ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی جو جماعت ان کے ساتھ تھی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور باقی دیگر صحابہ کرام، یہ وہ ادھر پہنچے ہیں، اس نے پیغام بھیج دیا کہ جی ہم تو آپ کی بیعت کر چکے ہیں، اب وہ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سنبھالنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، وہاں جا کے فہم و تفہیم ہوئی ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ سب جائیں گے مدینہ منورہ اور وہاں جا کے معاملے کو دیکھا جائے گا۔ انہیں جب لگا کہ اب ہم تو قابو آ جائیں گے، اب تو مدینہ منورہ جائیں گے، شواہد سامنے آ جائیں گے اور ہم جو ہے وہ جو ہماری وہ جو ایک بنا ہوا ہے، ہم نے منوپلی بنائی ہوئی وہ خراب ہوگی، راتوں رات انہوں نے دونوں طرف درمیان میں جا کے تیر اندازی شروع کر دی اور اعلان یہ شروع کروا دیا کہ ایک طرف اعلان ہو گیا کہ حضرت علی نے حملہ کروا دیا، دوسری طرف اعلان کروا دیا کہ انہوں نے حملہ کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جو وہاں پہ قتال ہوا اور جو شہادتیں ہوئیں وہ ہوئیں، اس کے بعد جیسے ہی وہاں پہ جنگ رکی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہرے کے اندر مدینہ بھجوا دیا، انہوں نے کوئی خروج کیا ہی نہیں سرے سے حضرت علی کے خلاف، اور اس کے باوجود وہ اس پہ ندامت کرتی تھیں کہ کاش میں اس سفر میں بھی شریک نہ ہوتی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ یہ وقت جو ہوگا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور اس بات کو بنیاد بنا کے انہوں نے وہ ظلم اور وہ یعنی بدگوئی اور بد کلامی امہات المؤمنین، ام المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وہ زوجہ جن کی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس یعنی ان کی روح نکلی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی، وہ اللہ ان سے راضی، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلام آیا، اور اللہ کی طرف سے ان کی پاکیزگی کی گواہی آئی، یعنی سورۃ النور کا جو دوسرا رکوع ہے وہ پورا کا پورا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی طہارت کے اوپر۔ تو یہ یعنی ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے بہت بڑی ہستیوں کے بارے میں منہ کھولتے ہیں یہاں لوگ بیٹھ کے، اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس جرت کے بدلے، اس جرت کی وجہ سے وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اہل بیت کو برا کہنا، یہ کہاں کی محبت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اہل بیت قرار دی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اگر آپ وہ دیکھیں 21ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، 22ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے، سارا رکوع ہے ہی امہات المومنین کے لیے، یا ایھا النبی قل لازواجک یا نساء النبی ومن یقنت منکن للہ، یعنی پورا رکوع ہی اہل بیت امہات المومنین کے لیے۔ اسی میں اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگلی آیت بھی وہی ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کرو جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے قرآن اور حدیث، من آیات اللہ والحکمہ، اور ان کو جن کو اللہ اہل بیت قرار دے رہے ہیں ان کے خلاف منہ کھولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ سارا کا سارا یہ ساری وہی سازش تھی جو چلائی گئی تھی مسلمانوں کے افتراق کے لیے، جس کا لوگ شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قرآن محفوظ ہے، اور یہ الحمدللہ کا مطلب یہ اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس امت کو سونپ دیا ہوتا تو ہر مسلک نے اپنے حساب سے بدل دیا ہوتا۔ قرآن محفوظ ہے، اس سے پوچھیں کیا اللہ راضی تھا کہ نہیں ان حضرات سے، ان لوگوں سے کیا اللہ راضی تھا کہ نہیں راضی تھا، کیا انہوں نے اللہ کے دین پہ چلنے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، کہ انہوں نے رسول اللہ کی اتباع کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، کیا اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی بشارت، رضامندی کی بشارت آئی کہ نہیں آئی۔ اس کے بعد جنگ صفین کے حوالے سے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی، لیکن یہ جس نہج پہ چلے جاتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے، آپ کا کرتا لمبا تھا، آپ لڑکھڑا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ یہ گر جائیں گے، اور اس وقت قالین تو بچھا نہیں ہوتا تھا، کنکریاں بچھی ہوتی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ انہیں چوٹ لگ جائے گی۔ آپ ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرما رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے گئے اور جا کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور ممبر پہ لے آئے اور بٹھایا اپنی گود میں اور پیار کیا، اور کیا فرمایا، ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے بہت بڑے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، دیکھیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ مانتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کی جو جماعت تھی
اس کے اندر وہ لوگ تھے، تاریخی طور پہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی جماعت کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کی شہادت کیا، جو باعث حضرت عثمان کے قاتلین تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم مقرر کیے اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور نیگوشیٹ کیا، تو وہاں پہ اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہی کی گروہ کے اندر ہی وہ لوگ تھے جو خوارج بن گئے اور جنہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کفر کے فتوے دیے۔ پھر حضرت علی کے گروہ میں ہی وہ لوگ تھے، وہی لوگ اس میں سے نکلے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود بنا کے پیش کیا، اور حضرت علی نے ان کو سزا دی، ان سے برات کا اعلان کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، لیکن ان کے ماننے والوں میں وہ لوگ گھسے ہوئے تھے جو باطل میں تھے۔ ان کی جماعت میں وہ لوگ گھسے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے سیدنا علی کو بعد میں شہید کیا، اور حضرت امیر معاویہ کو شہید کروانے کی کوشش کی اور دونوں کی تکفیر کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الوہیت کی بات کی، غلو کیا، اور صحابہ کے بارے میں سب و شتم کیا۔ اسی لیے تو حضرت علی فرماتے تھے کہ جس نے ابو بکر اور عمر کو مجھ سے کم تر سمجھا یا کہا کہ میں ان سے افضل ہوں، میں اس کو قذف کی سزا دوں گا، اس کے اوپر یہ حد نافذ کروں گا۔ اور یہ حضرت علی ہی تھے جو کوفہ والوں سے نالاں تھے، جو انہیں کہا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یعنی مدینۃ العلم کا دروازہ قرار دیا ہے، مجھ سے سوال نہیں کرتے تم لوگ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نالاں تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی لیے صلح کی امیر معاویہ سے کہ یہ لوگ جو تھے، کوفہ والے جو تھے، یہ حدیث تھے، یہ عہدوں کے اور مال کے اور اسباب کے لالچی تھے، اور ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اللہ معاف کرے صلح کے بعد جو بدتمیزی کی حضرت حسن سے، اور جو ان کے بارے میں انہوں نے اور پھر یہ وہی تھے نا جنہوں نے خط لکھے، یعنی کوفہ والے ہی تھے جنہوں نے خط لکھ کے حضرت حسین، یعنی تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ بوریاں بھر جائیں، 1200 کے قریب خطوط آئے، آپ آئیں خلافت تیار ہے، آپ آئیں مال تیار ہے، باغات تیار ہیں، آپ ہم کو ہم خلیفہ بنائیں، اور اتنا پریشرائز کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب یزید نے بادشاہت کا، دیکھیں خلافت النبوہ 30 سال تک رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت کی خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہت عطا کر دے گا۔ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں سیدنا حسن کے 6 مہینوں کے اوپر، حضرت ابو بکر کے 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت علی کے 4.5 سال، اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے، خلافت راشدہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے یہ بادشاہت کا دور ہے۔ اس کے بعد اچھا، اس بارے میں بھی میرا تو بڑا غالب گمان یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نامزد نہیں کیا ہوگا یزید کو، یہ جس طرح باقی باتیں تاریخ کے اندر گھڑی گئی ہیں، یہ بات بھی گھڑی گئی ہوگی، اور تاریخ کے اندر در اندازی اور چھیڑ خانی تو ہر طرف سے ہوئی ہے نا، روافظ کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں بنا کے گھڑ کے پیش کی گئی ہیں، اور ناسبیوں کی طرف سے بھی بہت باتیں ایڈ کی گئی ہیں۔ ہم تو اس بات کے مکلف ہیں جو اللہ کے قرآن میں لکھی ہے، ہم تو صحابہ کے کردار کے بارے میں وہی بات مانتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے، جو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیں اہل بیت پہ اور قرآن پہ ہم اعتبار کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر امیر معاویہ پہ اعتبار کیا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح ہوگی، تو ہم اس بات پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یزید نے بادشاہت کا اعلان کیا اور اس کے اوپر براجمان ہوا، اس نے قبضہ کیا اس تخت کے اوپر، اور ساتھ ہی اس نے بیعت لینے کے لیے خاص طور پہ اس کو پتہ تھا 3 لوگوں کو ہدف بنا کے اس نے بیعت لینے کی کوشش کی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا تو سیاست کے معاملات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو دین کی خدمت میں، نشر و اشاعت میں لگے ہوئے تھے۔ یہ صحرا جاتا ہے سیدنا امام حسین کو اور ان کے بعد عبداللہ بن زبیر کو کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ دیا ہوا نظام سیاست جو تھا اور ان کا دیا ہوا نظام خلافت جو تھا، اس کے حوالے سے کسی کجی کو برداشت نہیں کیا، اور کھل کے ظالم اور نااہل کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے لیے قربانی دی، اپنی جان دے دی، شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کسی ظالم کو اس مقام اور اس منصب کے اوپر قبول نہیں کیا۔ یہ سارا اعزاز ان کا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کی شان بلند ہے انشاءاللہ، اور اس میں تو یعنی وہ تو بلند ہی بلند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ثنا کرنے کی وجہ سے، ان کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ ہمیں ان کے منہج پہ رکھے کہ انہوں نے علی اعلان کہا کہ ہم یہ جو دعوت ہے، یہ جو یزید کی یہ جو یعنی اس کی بیعت لینے کی اس کا جو مطالبہ ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. ان سے بات کی گئی رات کے ٹائم، ان کو بلا کے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو خفیہ طور پہ کی جائے، جو فیصلہ ہوگا علی اعلان ہوگا. اور رات کے وقت انہوں نے اپنے اسباب اپنے گھر والوں کو تیار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے. اب یہ حج کے دن تھے اور وہاں پہ جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ ان کی شہادت کے لیے ایک گروہ کو حاجیوں کے روپ میں بھیجا گیا ہے، تو انہوں نے وہاں سے اپنے، اور چونکہ کوفہ کی طرف سے یعنی تواتر کے ساتھ خطوط آ رہے تھے، اگر وہ کوفہ والے اتنی کثرت سے ان کو آنے کا مطالبہ نہ کرتے تو شاید وہ مکہ نہ چھوڑتے، شاید وہ مدینہ نہ چھوڑتے، شاید وہ کوئی اور حکمت عملی اختیار کرتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنے بڑے سفر کے لیے نہ نکلتے. انہوں نے مسلم بن عقیل جو تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کے سوتیلے بھائی تھے، ان کو بھیجا، کوفہ بھیجا کہ جا کے دیکھیں وہاں کے حالات کیا ہیں. وہ گئے، بڑے لمبے کافی لوگوں نے ان کا جو ہے خیر مقدم کیا اور ان کو کہا کہ، اور یعنی تقریباً 18,000 کے قریب لوگوں نے آ کے بیعت کر لی حضرت امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں. اور انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ جی یہاں پہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لیں. اور وہاں سے چونکہ جان کا خطرہ تھا، اور یہ کئی لوگ کم ظرف لوگ جو ہے نا کہتے جی حج کے دنوں میں وہ مکہ چھوڑ کے کیوں کوئی حج کرتے، وہ انہوں نے 25 حج کیے ہیں پیدل، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں. اب موقع حج کا نہیں تھا. یہ جو ہمارے یہاں شوق ہے نا ہر وقت حج کر لو، عمرہ کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہر موقع حج کا نہیں ہوتا. غزہ میں 3 سال سے لوگ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارا سارے پیسے حج اور عمرے پہ لگ جاتے ہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرنا. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ کام کیا، وہ سفر اختیار کیا جو اور کسی کے بس میں نہیں تھا. تو آپ نے مکہ مکرمہ سے آپ نکلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور بہت سارے ناصحین نے صحیح یہ مشورہ دیا کہ یہ کوفہ والوں کے اوپر اعتبار نہ کریں، وہ لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ کوفہ والوں پہ اعتبار کرنے کی بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ کیا جو خلافت کا جو حشر ہو گیا ہے اور جس طرح سے اس کو کچل دیا گیا ہے، کیا اس کے اوپر صبر کر جانا ہے، مفاہمت کر لینی ہے، رخصت کے اوپر چلنا ہے، خاموشی اختیار کر لینی ہے، یا اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے؟ کیا ظلم پہ خاموش رہنا ہے یا ظلم کے خلاف بولنا ہے؟ کیا ظالم کے اس کے راستے سے ہٹ جانا ہے یا اس کے سامنے سر بلند ہو کے کھڑا ہونا ہے؟ یہاں پہ بات عزیمت کی تھی، یہاں پہ بات حق اور باطل کے درمیان فرقان بننے کی تھی، ممیز بننے کی تھی، لوگوں کے سامنے اور تاریخ کے سامنے اور رہتی دنیا کے سامنے یزیدیت اور حسینیت کے فرق کو لانا تھا. تو آپ نے یہ راستہ اختیار کیا، کوفہ کی طرف جانا شروع کیا. کئی لوگوں سے راستے میں ملاقات ہوئی، اور بعض لوگوں نے مشورہ دیا نہ جانے کا، بعض لوگوں نے خبردار کیا، متنبہ کیا. بالآخر کوفہ والوں کی طرف سے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے سمجھایا کہ اب کوفہ نہ آئے، رخ اپنا بدل لیں، کہیں اور چلے جائیں. اس خبیث نے وہاں پہ عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا، گورنر بنا دیا. یہ بدبخت جو تھا اس نے آ کے بڑے طریقے سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اور حالات بدل گئے. کوفہ والے ڈر گئے لوگ. جب پریشر پڑا تو وہ جو ساری حمایتیں اور وہ جو ان کا شوق تھا اور خواب تھا کہ وہ ہماری خلافت دوبارہ یہاں پہ آ جائے گی اور ہم ان کے مصاحب بن جائیں گے، اور وہ ساری جو شام والوں کو جو فوائد حاصل ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے. جب وہ بات جان دینے پہ آئی اور قربانی دینے پہ آئی تو سارے ڈر کے بیٹھ کے گھر میں. اور یہی کوفہ کی فوج تھی، کوئی شام سے تو فوج نہیں آئی تھی نا، یہی کوفہ والے جو خط لکھتے رہے تھے، اسی فوج نے کربلا کے اندر پہلے راستہ روکا، پھر پانی روکا، پھر ایک ایک کر کے شہید کرنا شروع کیا. پہلے مصاحبین شہید ہوئے، پھر اہل بیت کے لوگ شہید ہوئے، جو میدان میں تھا سب شہید ہو گئے. اور اس دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلقین یہی تھی. انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، یا مجھے کوفہ جانے دیا جائے، یا پھر میں شام جاؤں گا یا کسی سرحدی علاقے میں جاؤں گا اور کفار کے خلاف جہاد کروں گا. یہ ساری پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ بیعت کریں گے. بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ نہ کر لیتے. ایک غاصب کو، ایک فاجر کو، ایک فاسق کو،
ایک نااہل کو اگر حکمرانی ماننا ہوتا تو وہیں بیٹھ کے کر لیتے، حکمرانی کے لیے تھوڑی نکلے تھے، خلافت لینے کے لیے تھوڑی نکلے تھے، مال کے لیے تھوڑی نکلے تھے۔ تو ان کا تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو، دنیا کو اور رہتی دنیا کو یہ پتہ لگ جائے کہ کون اسلامی خلافت کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ تو جو مظالم ہوئے سو ہوئے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، دین کا ہر شعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے امت کو دے دیا تھا۔ یہ ان حضرات کی جو قربانیاں ہیں یہ اس کے دفاع اور اس کے بقا کے لیے تھیں۔ یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں؟ توحید وہی ہے جو رسول اللہ نے بتائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی وجہ سے توحید میں فرق نہیں آ سکتا۔ جیسے رسول اللہ نے بتایا تھا کہ غیر اللہ سے دعا نہیں مانگی جا سکتی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے بعد بھی غیر اللہ سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ جیسے رسول اللہ نے بتایا تھا کہ غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز قربانی نہیں ہو سکتی، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ لی جائے گی اور دین کو نافذ کیا جائے گا اور خلافت جو ہے وہ اس کے مستحقین کے پاس ہوگی، اور دین کے سارے احکام جو ہیں وہ مکمل تھے اور ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا گیا تھا، تو کوئی نئی چیز دین میں داخل نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے جس طرح رسول اللہ کے دور میں غم کے اوپر صبر کی تلقین تھی، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی غم پہ صبر کی تلقین ہی ہے اور صبر ہی کیا جائے گا۔ اور یہ مارنا، یہ پیٹنا، یہ جو اس کی طرح تو ڈالی کوفیوں نے، یعنی جب خود ان کی اپنی فوج نے اہل بیت کو شہید کر دیا، اس کے بعد یہ رونے لگے ہم نے کیا کر دیا، اور پیٹنے لگے۔ اور بھائی جو کچھ تم نے کر دیا اس کو اب اس کے بعد جو کچھ کر رہے اس کو دین تو نہ مانو نا۔ دین تو وہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، وہ تو دین نہیں ہے جو غداری کے بعد تم نے حرکتیں شروع کر دی۔ تو بجائے اس کے کہ حسینی پیغام کو عام کیا جائے، ان کو دھوکہ دینے والے، ان کو شہید کرنے والے لوگوں کا طریقہ تو نہ اپنایا جائے نا۔ تو حضرت حسین والے تو وہ ہیں جو اس وقت بھی حق کے اوپر ڈٹتے تھے اور آج بھی حق کے اوپر ڈٹتے ہیں، جو اس وقت بھی توحید پہ کاربند تھے آج بھی توحید پہ کاربند ہیں، جو اس وقت بھی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے آج بھی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس وقت بھی دین کے لیے قربانی دیتے تھے جو آج بھی دین کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راستہ اختیار کیا تھا، ہم اس راستے پہ کاربند نہیں ہیں۔ پوری امت، کیا سنی کیا شیعہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم کے خلاف جس طرح سے نکلے ہیں اور ظالم کو جس طرح سے للکارا ہے اور ظالم کے ظلم کو جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے، اگر آج کے مسلمان ویسا کرتے تو یہ ظلم جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، جو عراق میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا، جو پاکستان میں ہوتا ہے، جو بلوچستان میں ہوتا ہے، جو ہندوستان میں ہوتا ہے، جو چائنا میں ہوتا ہے، دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یہ اس لیے مظلوم ہیں اور اس لیے ظلم کا شکار ہیں کہ ان کے لیے بولنے والا، ان کے لیے اٹھنے والا کوئی نہیں۔ جس طرح امام حسین اٹھے تھے ویسے اٹھنے والے آج کوئی نہیں۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں اختر عثمان صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ روح سے جو کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، روح سے جو کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہو اسوائے شبیر پہ قائم، کہتے ہو کہ ہو اسوائے شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ حسینی منہج تو یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز بنیں، ظالم کے ساتھ مفاہمت کر کے اور مظلوموں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے اور ظالموں کا دست و بازو بن کے یا ان کا فیسیلیٹیٹر بن کے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ حسینی زندگی نہیں ہے، یہ وہ منہج نہیں ہے۔ ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ ہم خود بھی دین پہ چلیں، دین کو اپنے اوپر لاگو کریں، میرے عقائد درست ہوں، میرے فرائض پورے ہوں، میں حرام سے بچتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرتا ہوں، میری معیشت سود سے پاک ہو، حرام سے پاک ہو، دھوکے سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو،
میں سیاسی طور پہ ان لوگوں کی حمایت کروں جو اللہ کے دین کے ساتھ وفادار ہیں. میں اللہ کے دین کے خلاف کوئی قانون بنانے والوں کی حمایت نہ کروں، میں غاصبوں کی حمایت نہ کروں، میں ظالموں کی حمایت نہ کروں. ہم سے تو یہ مطالبہ ہے اللہ کا اور اللہ کے دین کا کہ ہم ہر حوالے سے اللہ کو جواب دیں. ہم اگر بہت بڑا فرق نہیں ڈال سکتے تو ظلم کے خلاف بول تو سکتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور اس سے کم ایمان نہیں ہے. ہر قسم کی برائی کو ہضم کر کے اور اس کے ساتھ اس رو میں بہہ جانا اور حالات کو بالکل یعنی اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھانا، کوئی کام نہ کرنا، اصلاح کی فکر نہ کرنا، غلط کو ٹھیک سمجھ لینا، ظالموں کا دفاع کرنا شروع کر دینا، یہ روش حسینی نہیں ہے. یہ فلسفہ کربلا کے خلاف ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دین کے دفاع کے لیے تھی، نظریہ دین کے دفاع کے لیے تھی، اور ان کے خلاف جو ظلم ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم ظالموں سے بھی بری ہیں، ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، دیگر صحابہ اور اہل بیت کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار بن جائیں. اس دور کے اندر سر عام کھلم کھلا گستاخیاں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، صریح گستاخیاں آن لائن ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں نہ حکومتوں کو نہ حکومتی اداروں کو کوئی فرق پڑتا ہے. تو ہم دین کے باغیوں کے خلاف ہیں، ان کے ہم آواز نہیں بن سکتے، ان کے لیے ہم گنجائش بننے نہیں دے سکتے. حسینی منہج یہ ہے کہ ہم باطل کو باطل کہیں، حق کو حق کہیں، اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں، حق کی حمایت میں کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. جو کچھ عرض کیا اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. وما علی البلاغ المبین.